الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، ہر کام کے بارے میں، ہر موقع کے بارے میں ہدایات دی ہیں کہ اس سے کیسے نپٹنا ہے۔ مجموعی طور پر زندگی کا جو اصول ہونا چاہیے، معاملات میں جو اصول ہونا چاہیے وہ بھی بتایا۔ دو ارشادات ہیں آپ علیہ السلام۔ ایک میں فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان بھی رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتے ہیں جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا یرحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ ایک صفت تو یہ ہو گئی کہ ہماری زندگی میں غالب کیا ہونی چاہیے؟ غالب عمل کیا ہونا چاہیے؟ رحم۔ غالب عمل کیا ہونا چاہیے؟ رحم۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ من یحرم الرزق یحرم الخیر، اور ایک جگہ اسی کے متعلق فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العرف، کہ جس شخص کو اللہ نے نرمی سے محروم رکھ دیا اسے ہر خیر سے محروم کر دیا۔ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے اس کے پاس کوئی خیر نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے متعلق ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی نرمی پر وہ رزلٹ، وہ نتیجہ عطا فرماتے ہیں جو کہ سختی پر نہیں ہے۔ عام معاملات میں ہی، گھر میں معاملات ہیں، گلی محلے میں معاملات ہیں، خاندان میں معاملات ہیں، بازار میں معاملات ہیں، میاں بیوی کے آپس میں معاملات ہیں، اولاد اور ماں باپ کے آپس میں معاملات ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو ہم نے کیسے نپٹنا ہے؟ رحم اور نرمی کے ساتھ۔ بعض لوگ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ والے ہی کہنا چاہیے، ویسے ان کو ملنگ کہنا چاہیے، ملنگ کہنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے اور یہ جب ہم کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو ہم سے راہ نہیں جاتا، بھائی پھر آپ سے کہاں رہا جاتا ہے؟ پھر آپ سے کہاں رہا جاتا ہے؟ نرمی اور رحم کرنے کا حکم کہاں ہے؟ کیوں جی؟ جو اچھا کام کرے گا اس پر ہم رحم کریں گے، جو اچھا کام کرے گا اس پر نرمی کریں گے۔ نرمی کرنے کی اور رحم کرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ جو غلطی کر رہا ہے، جو گڑبڑ کر رہا ہے اس پر رحم کرنا چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو
یہ دو حدیث پاک ہیں جو اپنے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے نپٹانے کے بارے میں رحم کریں گے تو ہم پہ بھی رحم کیا جائے گا. سیدھی سیدھی بات ہے, بڑی کلیئر کٹ بات, اسٹریٹ بات. جیسا ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کریں گے ویسے ہی اللہ ہمارے ساتھ معاملہ. طبیعتوں کے اندر سختی کا ہونا, طبیعتوں کے اندر سختی کا ہونا, یہ گویا کہ بہت ساری خیروں سے محرومی کا سبب ہوتا ہے. اور طبیعتوں میں نرمی کا ہونا, طبیعتوں کے اندر نرمی کا, لڑائی ہو گئی گھر کے اندر, بڑی تو تڑاک ہوئی اور جہاں بڑی تو میں اور ایک نے دوسرے کو دیکھا وہ رو رہا ہے, اس کے آنسو دیکھ کر ایسا دل نرم پڑا ہو, ختم ساری لڑائی ختم, اس کے آنسوؤں سے ساری لڑائی بہ گئی. یہ نرم دل ہے. اس کا اللہ کے ہاں کیا ہے, درجہ ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر ان ہدایات کا, ان باتوں کا جب ہم استحصال رکھیں گے, ان باتوں کو جب اپنے دماغ میں ہر وقت حاضر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاملات میں یہ چیزیں آئیں گی. اور جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو یقین کریں ہمارے معاشرے سے بہت ساری بدمزگیاں اور بہت ساری خرابیاں, بہت ساری گڑبڑیں, لڑائیاں, جھگڑے, کیس, مقدمے ختم. جب یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر, آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو وہ رحم اور نرمی, رحم اور نرمی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں کتنا نقصان پہنچایا, جو پانسا پلٹ گیا بہت خالد کی وجہ سے تھا, لیکن چونکہ ٹیلنٹڈ بہت تھے, بڑے زبردست آدمی تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ یہ ایمان لے آئیں, بڑی فکر تھی یہ ایمان لے آئیں. حضرت خالد کے دل میں سختی بہت تھی. تو ان کے بھائی تھے ولید بن ولید, وہ مسلمان ہو گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا, ارشاد فرمایا کہ یار مجھے حیرت ہوتی ہے, خالد جیسا آدمی ابھی تک مسلمان نہیں. خالد تو بہت سمجھدار ہے, بڑا زیرک آدمی, بڑا دور اندیش آدمی, وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہو, اس کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے. تو حضرت ولید نے اپنے بھائی کے نام خط لکھا, خالد بن ولید کے نام خط لکھا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے بارے میں یہ خیال ہے. یہ جملہ حضرت خالد کے دل میں اتر گیا. بار بار اپنے بھائی سے پوچھا کیا واقعی میرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ جب ان کے ایمان لانے کی خوشخبری سنی, آپ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت خالد تشریف لا رہے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں اپنی جگہ سے ان کے استقبال کے لیے اٹھے, بھاگے کہ اوپر جو چادر لی ہوئی تھی نا قمیض کی جگہ, وہ چادر بھی وہی رہ گئی اور ایسے ہی بھاگے حضرت خالد کے استقبال. اگر وہی سختی دل میں ہوتی کہ اس نے تو ہمارا نقصان کیا تھا, تو پھر ایسا استقبال دیکھنے کو ملا. تو ہم بھی اپنے دل میں رحم
اور نرمی پیدا کریں، درگزر کرنا سیکھیں۔ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ المومنون حیینون لینون، مومن تو بہت سافٹ ہوتا ہے، روئی کی طرح نہ۔ ایک حدیث میں مثال دی گئی کہ مومن ایسے ہوتا ہے جیسے نکیل ڈالا ہوا اونٹ، چھوٹا سا بچہ اس کو جدھر چاہے لیے پھرتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا سافٹ کارنر ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے اندر رحم دلی اور نرمی پیدا کریں گے، اور تمام معاملات میں رحم کو اور نرمی کو بروئے کار لائیں گے۔